فی لوح محفوظ، یہ بڑی مہم بات آئی ہے، فی لوح محفوظ، کہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی یہ چیز ابھی آپ کے سامنے جو پیش ہو رہی ہے ابھی سے نہیں ہے، یہ ایک محفوظ لوح میں ہے، پہلے سے درج ہے۔ اب اس کو کیسے سمجھا جائے؟ یہ بہت مشکل چیز ہے، لوح محفوظ کو کیا سمجھا جائے، کیا چیز ہے لوح محفوظ؟ اس بارے میں جو سادہ سی وہ کہانی ہے، جو سادہ سی سمجھ ہے، وہ تو یہی ہے کہ کوئی لوح کہتے ہیں اس ایک شیٹ کو یا ایک تختے کو یا ایک ایسی برابر کی کوئی چیز ہو جس پر لکھا جائے تو اس کو لوح کہتے ہیں۔ اور محفوظ تو محفوظ ہے، یعنی اب محفوظ کس لحاظ سے؟ 20 لحاظ سے محفوظ ہو سکتی ہے کہ اب خدا کریم نے کس لحاظ سے محفوظ کہا ہے، آیا وہ کسی گزان سے محفوظ ہے یا کسی اور حوالے سے یا مٹنے سے محفوظ ہے یا کسی جو بھی حوالہ ہے محفوظ کا، بہرحال ہے محفوظ، ہاں جی محفوظ ہے۔ اچھا لوح محفوظ یہ تو سادہ سا ہے کہ ایک وہاں لوح موجود ہے، بہت ہی محفوظ ہے، یعنی جیسے کہ آپ کسی بھی چیز کو محفوظ کرتے ہیں کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، یعنی اس میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، کوئی اس میں یہ کہ اس کو کوئی پڑھ نہیں سکتا ہے، دیکھ نہیں سکتا ہے، یہ مراد ہو۔ جیسے آپ کا کوئی سامان ہو، مال ہو، تو آپ اس کو محفوظ کرتے ہیں تو پتہ نہیں کیا کیا مراحل کر کے اس کو محفوظ کرتے ہیں، اب وہ بھی لوح محفوظ ہے۔ آیا اسی طرح ہے کہ ایک تختہ سا ہے، وہاں خدا کریم نے ساری باتیں لکھ دی ہیں، ان میں سے قرآن بھی وہاں لکھا ہوا ہے، اور وہی قرآن وہاں جو لکھا ہوا ہے وہ ہمارے پاس خدا کریم نے اتار دیا ہے اور بھیج دیا ہے۔ اس طرح یہ تو سادہ سا یہی اکثر مفسرین اسی چیز کو ہی بیان کرتے ہیں کہ اس طرح ہے کہ یہ لوح محفوظ میں ہے، یعنی ایک کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے جس پہ ساری بات لکھی ہوئی ہے۔ لیکن یہ بہت سادہ معنی ہے اور اس کو اس طرح ہم معنی کر تو سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی مناسب معنی ایسے لگ نہیں رہا ہے کہ اس طرح ایک چیز ہے جو لکھی ہوئی ہے وہاں اور وہاں سے اٹھا کر ہمیں بھیج دی گئی ہے۔ لوح محفوظ میں ساری چیزیں لوح محفوظ میں ہے، قرآن اس کا حصہ ہے، پوری کائنات جو ہے وہ لوح محفوظ میں ہے، پوری کائنات ہی لوح محفوظ میں ہے۔ لوح محفوظ کیا ہے پھر؟ وہ خدا کے بنایا ہوا قدر کا ایک قانون ہے، قدر کا قانون۔ قدر کا قانون کیا ہے؟ دوسری آیات میں خدا کریم نے بتایا ہوا ہے کہ ہر چیز کی ایک قدر ہے، ہر چیز کی ایک ویلیو ہے، ہر چیز کی ایک صلاحیت ہے، وہ صلاحیت اپنا کام کرے گی، وہ چیز اپنا کام کرے گی، یعنی کائنات پوری جیسے ہے، جو کچھ ہونا ہے وہ پہلے سے معلوم ہے۔ مثال کے طور پر آپ کو بھی بہت ساری چیزیں معلوم ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ کو قدر معلوم ہے۔ جس چیز کی بھی قدر معلوم ہو جاتی ہے تو پھر اس کا اگلا مرحلہ خود بخود ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ میں مثال آپ کو عرض کرتا ہوں، مثال کے طور پر آپ کو پتہ ہے کہ جب پانی آگ پر کسی برتن میں رکھا جائے تو وہ کیا ہو جائے گا تھوڑی دیر کے بعد، حالانکہ ابھی ہوا نہیں ہے، ابھی ہم فرض کر رہے ہیں خیال میں، لیکن ہمیں معلوم ہے، ہماری لوح محفوظ میں یہ چیز پہلے سے حق ہے، پکی ہے، ہر دفعہ ایسے ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اگر آپ نے برتن میں پانی رکھا آگ پر تو وہ کیا ہوگا؟ گرم ہو جائے گا، گرم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ ایک مرحلے پر ابل جائے گا، ابلنے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ اس میں سے کیا اٹھیں گے؟ ایسے بلبلے بن بن کر بار بار اوپر، زور سے اوپر ہونے کی، دور ہونے کی، آگ سے کوشش کرے گا اڑنے کی، پھر اس میں سے بھاپ بھی نکلے گی۔ یہ ساری چیزیں ہوں یا نہ ہوں آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ کیوں ایسے پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ آپ کو اس ساری چیزوں کی قدر پتہ ہے، مقدار پتہ ہے، ان ساری چیزوں کی مقدار آپ کو پہلے سے پتہ ہے۔ کہ یا مثال اور دے دوں، آپ مثال کے بعد چھری لے کر سیب پر رکھتے ہیں تو آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کو کیا پتہ ہے کہ کیا ہوگا؟ اگر آپ تھوڑا سا زور دیں گے، دبائیں گے اس کو تو اس کو کاٹ دے گی،
اب کیوں اس طرح ہے؟ اسی کے برابر آپ اگر ایک موٹی سی لکڑ اس طرح رکھ دیں سیب کے اوپر اور اس کو دبائیں، تو جتنا چھری کو دبایا تھا اتنا اس کو دبائیں تو وہ کچھ بھی نہیں کرے گی، وہ اس کو نہیں کاٹے گی، اس لیے کہ اس کی قدر میں یہ چیز شامل نہیں ہے، اس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو کاٹے، تو وہ نہیں کاٹے گی۔ ہاں اس میں یہ ہے کہ اگر بہت زیادہ زور دیں گے تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ سیب کو کیا کر دے گی، مسل دے گی، ہاں اس کو دبا کر ختم کر دے گی، نیچے دبا دے گی، اس کے ذرے ذرے کر دے گی، اتنا۔ تو ہر چیز کی ایک قدر جب آپ کو معلوم ہوتی ہے تو اس کے نتائج خود بخود ہوتے ہیں۔ خدا کریم نے پورے جہان میں ساری کائنات کو قدر کے، جیسے کہا کہ وَجَعَلْنَا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، بلکہ خلقنا یا انزلنا كُلَّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ، ہر چیز میں ایک قدر خدا نے رکھ دی ہے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں نا، ایک بہت مہم مسئلہ بھی ساتھ ادھر عرض کرتا جاؤں، قضاء اور قدر کا۔ قضاء اور قدر آپ نے سنا ہے، میں یقین سے آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ اس کو سمجھانا علماء کے بس میں بھی حتیٰ نہیں ہے، بعض اوقات اتنا یہ پیچیدہ مسئلہ بنے گا، اور منع کیا گیا ہے کہ قضاء اور قدر کے مسئلے کو زیادہ چھیڑا نہ کریں، اس لیے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اور آپ کیا ہو جائیں گے، اپنے راستے سے ہٹ جائیں گے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ ماننا ہی چھوڑ دیں گے۔ اتنا مشکل مسئلہ ہے اور اتنا پیچیدہ ہے، اور ہے بھی صحیح، لیکن میں آپ کو بہت سادہ سے انداز میں بتاتا ہوں۔ قدر اور قضاء دو چیزیں ہیں۔ قدر یہ ہے کہ خدا کریم نے ہر چیز میں فکس جو مقدار رکھی ہو اس نے وہ کرنا ہے، اس لیے جس نے سم پیا ہے، جس نے زہر پیا ہے، چاہے انجانے میں پیے گا تو وہ کیا کرے گا، اسے مارے گا۔ زہر نے مارنا ہے، بندے کو نقصان پہنچانا ہے، اگر انجانے میں پیا ہے تو کیا، وہ تب بھی مارے گا، اگر جان کر پیا ہے تو بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں وہ مقدار رکھی ہوئی ہے، وہ قدر اس میں رکھی ہوئی ہے، تو وہ وہی کام کرے گا۔ یہ اسی طرح ہر چیز میں، مثال کے طور پر جس بندے نے چھلانگ لگائی ہے بلڈنگ کے 7ویں طبقے سے، تو وہ کیا ہوگا، وہ حتماً اس کو نقصان ہوگا، یا تو راستے میں اس کا دم نکل جائے گا، اور اگر راستے میں بچ گیا تو زمین پر آ کر اتنا نقصان ہوگا کہ ہو سکتا ہے وہ دنیا سے ہی چلا جائے۔ تو یہ فکس ہے، قادر ہے، اور قادر کو خدا نے چھوڑ دیا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہی ایسے ہی ہوگا، قادر کے مطابق ہی ہوگا۔ قضاء کا مرحلہ وہ ہے کہ جب خدا اوکے کرتا ہے، کسی قادر کو نہیں روکتا ہے تو وہ قضاء ہو جاتی ہے۔ جب کسی قادر کو خدا نہ روکے تو وہ کیا ہو جاتی ہے، قضاء۔ ہاں خدا اگر دخل دے اور اس کو روکے، تبدیل کرے، تو قادر کو وہ چینج کر سکتا ہے، قادر کو چینج کر سکتا ہے، اور ہمارے پاس جو اختیار میں ہے وہ بھی قادر کو چینج کرنا ہے۔ خدا کریم ہماری قدروں کو چینج اس طرح کر سکتا ہے کہ ہمارے اعمال سے ہماری قدریں تبدیل ہو جاتی ہیں اور اس سے ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ قادر کی لیول پر آپ کے اختیار میں ہے، جب قضاء کے مرحلے پر پہنچے گا تو پھر بات ختم شد۔ امیر المومنین ایک دفعہ ایسے جا رہے تھے تو یہ ایک دم ایسے جیسے ہی دیوار کے ساتھ سے گزرے تو دیوار ایسے لگتا تھا کہ بس اب گری کے گری، ایسے دڑام سے وہ گر گئی۔ حضرت نے یہاں سے قدم اٹھایا اور دوسری طرف چلے گئے، تو کسی نے بولا کہ یا امیر المومنین، آپ اللہ کی قضاء اور قدر سے ڈرتے ہیں؟ اگر آئی ہوئی تھی تو آ جاتی، نہیں آئی ہوئی تھی تو نہ آتی۔ اگر آپ کی آئی ہوئی تھی تو آپ نیچے آ جاتے، نہیں آئی ہوئی تھی تو نہ آتے، پھر آپ نے بھاگ کر ادھر کیوں قدر؟ کہا کہ میں خدا کی قضاء سے قدر کی طرف بھاگ گیا ہوں۔ قادر یہ تھی کہ اگر ادھر میں کھڑا ہوتا تو دیوار نے میرے اوپر آنا تھا، اور پھر قادر یہی ہے، دیوار کا اوپر آنا انسان کے اوپر جو نقصان پہنچاتا ہے وہ نقصان میرا ہو جاتا، لیکن میں اس سے دوسری طرف چلا گیا ہوں، یعنی میں نے خود جو ہے اس کو کیا کر لیا ہے، قادر یہ تھی ایسے ہی ہو جاتا، تو میں اس سے بچ کے دوسری طرف چل گیا ہوں، اور وہ قادر کا جو کام ہونا تھا۔ اور اس میں قادر یہ ہے کہ اگر آپ دیوار کے اس میں نہیں آتے ہیں سائیڈ میں، چاہے آپ کے ساتھ دیوار گر جائے، پھر آپ کو کیوں نقصان ہوگا؟ بس قدریں ہمارے ہاتھ میں ہیں اور قضاء اس کے ہاتھ میں ہے۔ قادر کی لیول پر آپ
کر سکتے ہیں تبدیلی، اپنی قدر ہی چینج کر دیں، اس مقدار کو چینج کر دیں، اس چیز کو چینج کریں اپنے نیت سے، اپنے اعمال سے، تو آپ کی وہ تبدیل ہو۔ تو بات ہم لوح محفوظ میں کر رہے تھے، خدا کریم کا جو لوح محفوظ میں چیز موجود ہے وہ یہی ہے کہ ہر چیز کی قدر موجود ہے۔ قرآن بھی لوح محفوظ میں ایک حقیقت کے طور پر موجود ہے، یعنی کائنات کی جتنی قدریں ہیں موجود ہیں، قرآن میں بھی کچھ قدریں خدا کریم نے ہمارے سامنے بیان کر دی ہیں کہ اے انسانوں جب آپ یہ کرتے ہیں تو اس کا رد عمل یہ ہوگا کہ ہوگا، جب اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہوگا، جب اس طرح کرتے ہیں تو یہ ہوگا، اور ہوتا ہے۔ صرف انسان کیا ہے، غافل ہوتے ہیں اور اس طرف توجہ نہیں کرتے۔ خدا کریم ہمیں متوجہ کراتا ہے۔ نبیوں کا اور کتابوں کا آنا صرف اسی لیے ہے کہ ہمیں کیا کرائیں، متوجہ کرائیں کہ ہم اپنے آپ کو اس طرف لے جائیں جو ہمارے فائدے میں ہوں، جس کو ہم چاہتے ہیں۔ ہاں، وہ فائدے بھی ایسے نہیں ہیں کہ ہم نہ چاہتے ہوں۔ یہ سارے فائدے جو خدا کریم نے آگے بیان کیے ہوئے یا ہیں زندگی میں، وہ ساری ایسی چیزیں جو ہمارے چاہنے کا حصہ ہیں، ہم چاہتے ہیں۔ فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں ہے، یعنی جو کچھ ادھر حقائق بیان ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے پہلے سے لوح محفوظ میں پہلے سے موجود ہیں۔ ہم نے اس کو الفاظ کی شکل دے کر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔